ڈاکٹر نوید امام سید پاکستانی ہیرو ہیں اور ان کی ایجاد سے ایک لا علاج دماغی بیماری کا علاج ممکن ہوا ہے۔ دنیا کے پہلے سائنسدان ہیں جنہوں نے دماغی خلیے کی دوہری کارکردگی کو جانچنے والی جدید چپ کے ذریعے دماغ کا تعلق کمپیوٹر کے ساتھ جوڑا ہے، اور یہ چپ مرگی کے دوروں کی وجہ سے دماغ میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں کا پتہ دیتی ہے۔ اس پوری جو ان کی کامیابی اور یہ جو پورا سائنٹیفک فینومینا ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ڈاکٹر نوید سید کو کئی گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈز اور اس کے علاوہ کئی اور عالمی اعزازات سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ جو ان کی ایجادات ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبوٹکس کی دنیا میں بھی تہلکہ مچا دیا ہے۔ ڈاکٹر نوید امام سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی السلام علیکم، آپ کو صبح بخیر اور پوری ہماری قوم کو جشن آزادی مبارک۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ کا وقت دیا آپ نے، آپ کو بھی آزادی مبارک۔ سر یہ بتائیے سب سے پہلے تو کہ پاکستان سے، پنجاب کے ایک چھوٹے سے علاقے سے تعلق رکھنے والا پاکستانی کس طریقے سے اتنی بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کرتا ہے، تھوڑا سا اگر ہمارے ناظرین کو بتائیں اور انسپائر کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے پاکستان کو کوئی چھوٹا حصہ بھی چھوٹا نہیں ہے اس دھرتی پہ، تو یہ سورہ رحمان کی تفسیر ہے، تو یہاں ہر چیز جو ہے وہ قداور ہے۔ میری پیدائش اٹک سے ہوئی، اس کے بعد میری جو بنیادی تعلیم تھی وہ کراچی میں ہوئی۔ میرے نانا ناصر حسین صاحب سندھ مدرسے کے پرنسپل تھے، تو وہ یعنی قائد اعظم بھی اسی اسکول سے پڑھے تھے اور ان کے شاگردوں میں سے تھے۔ تو کراچی سے میں نے کراچی یونیورسٹی سے ہی میں نے پھر گریجویشن کی، اس کے بعد انگلینڈ آ گیا، میں نے وہاں سے پی ایچ ڈی کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اندر وہ نفرت ہی تھی کہ باہر کے ہو گئے، پھر جو بھی در ملا ہم اسی در کے ہو گئے۔ واہ، بالکل بالکل صحیح۔ اچھا سر جی، تو پھر یہ مجھے بتائیے کہ پھر آپ اس سائنس کی طرف کیسے آئے، اس شعبے کی طرف، اور یہ جو آپ کا پروجیکٹ ہے جس میں آپ نے دماغ کو کمپیوٹر چپ کے ساتھ جوڑا ہے، یہ کیا ہے، اس کی تفصیل؟ جی دیکھیے یعنی کیوریاسٹی جو ہے وہ نانا کی وجہ سے بچپن ہی سے ہمارے دماغ میں تھی، اور ویسے بھی دیکھیں اسلام کی اور قرآنی تعلیمات یہی ہیں کہ تم کائنات کو مسخر کرو، تو یہ ہمارے ہاں جلدی ہی ہمارے ذہن میں آ گیا تھا۔ کائنات کی ہر چیز کو تسخیر کرنے کے لیے تمہیں خلق کیا گیا تاکہ اس سے انسانیت کی فلاح و بہبود اور انسانیت کو فائدہ پہنچ سکے۔ تو میں نے جب اپنی ماسٹرز کر رہا تھا تو مجھے اس وقت یہ خیال آیا کہ برین اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ ہمارے دماغ میں آسمان پہ جتنے ستارے ہیں ان سے بھی زیادہ دماغ کے خلیے ہیں، جنہیں ہم نیورونز کہتے ہیں یا برین سیلز۔ تو اگر آپ نے برین کے اسرار و رموز کی گرہ کشائی کرنی ہے، اس کو سمجھنا ہے، تو اس کے لیے آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ لارج نیٹ ورکس آف برین سیلز کے ساتھ ان کی ایکٹیویٹی کو، ان کے تال میل کو، ان کی گفت و شنید کو آپ ریکارڈ کر سکیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کا برین ڈیمیج ہو جاتا ہے، چاہے وہ سٹروک ہے، ٹراما ہے، انجری ہے، یا نسیان کی بیماری ہے، راشے کی بیماری ہے، کسی وجہ سے بھی اگر دماغ آپ کا مجروح ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی قدرتی ریپلیسمنٹ اس ٹیشو کی نہیں ہوتی، تو آپ کے پاس اس جو فنکشن ان برین کا کھو دیا آپ نے، اس کو ری گین کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ستباب نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا کہ ہم کیوں نہ ایک ایسی سلیکون یا سیمی کنڈکٹر چپ بنائیں کہ جس سے ہم لارج نیٹ ورکس ہیں برین سیلز کے، بہت سارے خلیوں کی جو گفت و شنید ہے، اس کے اسرار و رموز کو ہم ڈی کوڈ کر سکیں کہ یہ ایک دوسرے سے بات کس طرح سے کرتے ہیں، اور ہمارے تاثرات، خیالات، ہمارے دل میں محبت کا جذبہ اور جذبہ حب الوطنی، یہ سب چیزیں کس طرح سے ہوتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ اگر برین کا کوئی حصہ ڈیمیج ہو گیا تو ہم اس کو اپنی سیمی کنڈکٹر چپ کے ذریعے سے اس لاس فنکشن کو ری گین کر سکیں۔ تو دیکھیے جو سب سے اہم اس پہ بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے بازو کٹ جاتے ہیں یا ٹانگیں کٹ جاتی ہیں، آپ کا برین تو انٹیکٹ ہے لیکن آپ کا عضو جو ہے وہ ضائع ہو گیا۔ اب یہ جو آپ کی جو یہ کاوش ہے، یہ جو پروجیکٹ ہے جو کامیاب ہوا، اس سے اب کون کون سی بیماریوں میں اور کون کون سے ایسے معاملات ہیں جس میں مدد ملے گی آگے سائنسی تحقیق میں اور علاج میں؟ دیکھیے ابھی تو ہم جو ہے وہ سب کورٹیکلی، یعنی آپ نان انویسیولی برین کے باہر ہی، یعنی آپ کی اسکل کے اوپر ہی ہم الیکٹروڈ لگا کے ڈرون بھی اڑا سکتے ہیں اور گاڑی بھی چلا سکتے ہیں، صرف آپ کے یعنی ذہن کے تصورات اور خیالات سے۔
जी, सोचने से सिर्फ, क्योंकि सोचने का अमल जब ब्रेन में आप सोचते हैं तो वही हिस्सा एक्टिव होता है जब कोई आप फेल या अमल कर रहे हो। तो दूसरी बात ये है कि जो जिनके बाजू कट जाते हैं या ये भी कॉर्टिकली सब कॉर्टिकली आप इम्प्लांट कर दें चिप, तो आपका मसनूई हाथ जो आपने बनाया है आप इसको खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ब्रेन में आप इनसाइड जो दिमाग के अंदर कोई भी अगर आप इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे तो दिमाग में आपको जो नॉर्मल हिस्से हैं उनको डैमेज करते हुए आगे तक जाना पड़ेगा। तो अभी तक हमने जैसे एपिलेप्सी के लिए हमने अपनी चिप को इस वक्त क्लिनिकल ट्रायल्स में है कि जिन लोगों को एपिलेप्सी या सीजर्स या मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, ये चिप जो है उनको बहुत ही सेंसिटिवली उनको डिटेक्ट कर लेती है कि ये कहाँ से सीजर्स आ रहे हैं। तो उसमें देखिए आपके यहाँ बादल है, बिजली, आपको ये मालूम नहीं होता कि बिजली कहाँ चमकेगी। तो इस वजह से जो सर्जन है वो अंदाजे से सर्जरी करता है, लेकिन हमारे साथ अब ये टेक्निक हमने इसको MR कंपैटिबल भी बना दिया और कंप्लीटली वायरलेस भी बना दिया। जब सीजर हो तो वो फौरन ही आपके सेल फोन को डायल करके वही इमेज बता देगी उसके बारे में और उसे बता दे कि सीजर कहाँ से आ रहे हैं। अच्छा, आप एक नॉलेज मॉल बना रहे हैं पाकिस्तान में, वो क्या है? जी, पाकिस्तान में हम देखिए, मैं यहाँ पे जो कनाडा की जो इनोवेशन की पॉलिसी है वो भी हम ही ने तश्कील दी थी। तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो गोल्डन एज ऑफ इस्लाम थी, जिसमें तमाम मुहक्किक साइंसदान एक साथ मिलकर वो जो हमारे यानी माशराती प्रॉब्लम्स थे उनको सॉल्व करते थे, वो सब एक साथ काम करते थे। तो हमने इस्लामाबाद में ज़मीन खरीदी है और वो 60-70 एकड़ के करीब है। तो उसमें हम एक ऐसा सेंटर बनाएंगे कि जैसे अलहमरा में पहले था या बगदाद में हुआ करता था, उसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, टिश्यू इंजीनियरिंग, ये सब साइंटिस्ट एक साथ मिलके काम करें ताकि जो हमारे जिसमें ये तमाम लोग मिलकर काम कर रहे होंगे। जी, उसको हम नॉलेज मॉल कहते हैं, या आप ये समझ लीजिए कि वन स्टॉप शॉप, कि वहां पे आपको हर किस्म का साइंटिस्ट और स्कॉलर एक साथ मिलेगा और वो उन प्रॉब्लम्स को जो हमारे माशरे में है, इस तरह ये कि पाकिस्तान की इकोनॉमी भी डेवलप होगी, आपके पास ऐसे थिंकर्स डेवलप होंगे कि जो वन ट्रिक पोनी नहीं है। तो वो तालीम को जरिया माश नहीं बनाएंगे, बल्कि तालीम को जरिया यानी ऐसा जरिया बनाएंगे कि जिससे इंसानियत की खिदमत हो सके और मुल्क की इकोनॉमी में जो है वो इम्प्रूवमेंट आ सके। क्या बात है सर, बहुत ज़बरदस्त आपका प्रोजेक्ट है। नवीद इमाम सैयद साहब, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। और सर, हमारी दुआ ये है कि आप इसी तरीके से मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करते रहें, क्योंकि आज जब आप कोई कामयाबी हासिल करते हैं तो बुनियादी तौर पर तो पाकिस्तान की कामयाबी होती है, और ये जो आपका प्रोजेक्ट है नॉलेज मॉल, ये भी कामयाब हो और हम उस जगह तक पहुँचें कि जहाँ पर वाकई वो जो साइंस और पाकिस्तान जो इस्लाम की जो गोल्डन एज थी, हम उस तक दोबारा पहुँचे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर नवीद इमाम सैयद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन,